علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یا ایسے پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے کہ میں نماز میں تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے میں اپنے رب کو دیکھ نہ لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہنے میں اور ہے اور سمجھنے میں اور حقیقت میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات کہنے میں اس طرح کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اس ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتی، عام طور پہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مافوق الفطرت بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو اپنے علم کے یا دنیاوی علم کے اور عقل کے جو ہے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری عقل کے خلاف کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ہے حقیقت، اور جنہوں نے کہی ہے انہوں نے دیکھ کے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ہر انسان کا خیال جو ہے اس کے حالات سے وابستہ جو ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑی سی خیال پہ اور اس طرح کے کچھ دوسرے معاملات پہ گفتگو کرنی پڑے گی، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، نماز کی کیفیت وہ کون سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیال اس کے انسان کے حالات سے وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ خیال سارے ہی ماحول سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہماری تعلیم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے رشتہ دار خاندان بھی اس سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آپ کے خیالات ہیں وہ بھی وابستہ ہیں، مگر اس میں حالات کا تھوڑا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی ساتھی دوست اگر ہم سفر بناتے ہیں تو اپنی قسمت کا حال پوچھنے سے پہلے اس کی قسمت کا حال ہمیں پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ساتھی خوش قسمت ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سب کچھ جو ہے اکیلا نہیں ہوتا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو بھی خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اولاد جو ہے کہ اپنی خوش قسمتی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے ہی ماں باپ کی خوش قسمتی اولاد کے کام آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اولاد کی نصیحت ماں باپ کے کام آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات اگر انسان اچھے ماحول میں چلا جائے تو بھی خوشبو پیدا یا بیدار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول کا بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اتفاقیہ طور پہ خوش قسمتی پاس سے گزر جاتی ہے اور اشارہ دے جاتی ہے کہ یوں کر لو اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے عام طور پر دنیا میں حال اور خیال کا تعلق بیان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر خیال اور حال اگر متعلق ہو جائے تو وہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے صاحب حال بھی کہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کا حال اور قال یعنی اس کی حالت کے برابر ہو جائے، اس کا حال جو ہے، ٹھیک ہے، جو حالت ہے اس کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ظاہر بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا باطن بھی وہی ہے، اس کی حالت بھی وہی ہے، اس کا قول بھی وہی ہے۔ یہ لوگ ریئر ہوتے ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں فرق کم ہو جاتا ہے یا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ورنہ حالت جو ہے ورنہ حالات جو ہیں ذرائع کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، خیال اور ذرائع سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کائنات کو خیال کو پاکیزہ دولت عطا کرنے والا ہو، ایک شخص جو کائنات کو جو ہے خیالات کو اپنی کائنات کو جو ہے خیالات جو ہے خیال کو پاکیزہ دولت عطا کرنے والا اور کچھ کمزور حالات سے گزر جائے، ٹھیک ہے، ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کیسے ہوا ہے کہ پیغمبروں
پہ فاقہ ہے، لیکن انہوں نے کائنات کے اندر خیال کی روشنی پھیلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کربلاؤں سے گزرنے والے جان سے گزر گئے، ٹھیک ہے، لیکن وسطوں آسمان کی وسطوں تک بلند مقام حاصل کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ خیال خیال ہے اور حالت حالت ہے۔ حالت کا تعلق واقعات سے ہے۔ صاحب خیال جو ہے وہ اچھی حالت میں بھی صاحب خیال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کمزور حالت میں بھی صاحب خیال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بادشاہ ہو کر بھی لوگوں نے اچھے خیال رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور غریب ہو کر بھی لوگوں نے اچھے خیال رکھے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ حال کا تعلق اور باتوں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خیال کا تعلق جو ہے وہ اور کسی ایجنسی سے ہے، ٹھیک ہے، مطلب اور کسی باتوں سے ہے تعلق اس کا بھی۔ جب آپ راضی ہو جائیں تو حال پروان چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، راضی آپ جہاں بھی ہو جائیں، کمزور حالات کے باوجود بھی صاحب خیال جو ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ضروری بات ہے۔ تو حالات کے خراب ہونے سے صاحب خیال کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دنیا دار ہوتا ہے یا دنیا دار جو ہے وہ اچھے حالات ہونے کے باوجود جو ہے پریشان ہو جاتا ہے یا پریشان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا خیال اور حال کو ملانے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حال الگ ہے اور خیال الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو انہیں الگ ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو بات سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پیسوں کے یا رزق کے حساب سے ماپتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم نے غور نہیں کیا کہ غریبوں کو غریبی میں بادشاہت کرتے ہوئے بتایا اور دکھایا رب نے، ٹھیک ہے، غریبی کے اندر عزت حاصل کرتے ہوئے رب نے دکھایا، ٹھیک ہے، رب نے غریبی کے اندر بھی لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے آپ خود ہی فکر اور غور سے اندازہ لگا لیں کہ نصیب کی کہانی جو ہے اور ہے، ٹھیک ہے، اور خیال کی کہانی جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ٹھیک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جو ایک ایک لفظ ہے وہ یا تو قرآن ہے یا پھر حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس بات کو غور سے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام ہے، ٹھیک ہے، اور ہم امت کا اس پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں عمل کا کیا کام اور خیال کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے تھوڑی بہت بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ رب تعالیٰ کے کام ہے، جس کو چاہے نصیب عطا فرما دے۔ نصیب کا نسخہ یہاں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی اور کرنے والی بات ہے کہ نصیب کا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ کوشش کا نسخہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نصیب کا نہیں۔ دعا ہماری کوشش ہے، ٹھیک ہے، عمل بھی ہماری کوشش ہے۔ نصیب جو ہے وہ چہرے کی طرح آپ کے ساتھ ہی نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نسخہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چہرے کی طرح نازل کیسے ہوتا ہے؟ اس بات کو اگر ہم ملاحظہ کریں اور سمجھیں کہ ایک آدمی انٹرویو پہ جاتا تھا، یہ جانا ہے اس نے، اب پہلی بار ملاقات ہے اس کی، ٹھیک ہے، پہلی ملاقات ہے، تو ہوتی ہے، کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ آگے سے انٹرویو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہیں، چلو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے انٹرویو نہیں لیا، تو انٹرویو لینے والے بندے کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے مجھے اچھا لگا، یہ ہمیں اچھا لگا، اس لیے میں نے اس کو جو ہے بغیر انٹرویو کے جو ہے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کسی کا انٹرویو اور دوسرے کو جو ہے دقت میں ڈال دیا، اب اس سے پوچھا کہ اس سے اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسے لینا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو یقیناً بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا چہرہ جو ہے یہ اکثر آپ کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے یا پھر ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ زندگی آپ کے میرے چہرے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے موت بھی ہمارے چہروں کا نام ہے، ٹھیک ہے، اسی نے میت بھی بن جانا ہوتا ہے، چہرے نے۔ اور
اس نے زندگی بان کے دنیا میں بھی رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی چہرہ تو ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لیں ہم، ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔